تمام حضرات محبت و ذوق و شوق کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے ہم سب یہاں جمعہ شریف میں حاضر ہیں۔ جمعہ شریف بھی ہے اور عید الاضحیٰ کا دوسرا دن بھی ہے۔ میں مختصر وقت میں چند باتیں پیش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ عید الاضحیٰ پر ہم مسلمان قربانیاں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قربانی کرنا اور ہے اور قربانی دینا اور ہے۔ قربانی کرنا تو یہی ہے کہ ہم عید الاضحیٰ کے یہ 3 دن ہوتے ہیں، اس کا وقت جو ہوتا ہے قربانی کرنے کا، وہ شہر میں ایک کم از کم عید الاضحیٰ کی نماز ہو جائے، اس کے بعد سے لے کر 12ویں کی غروب آفتاب تک یہ وقت ہے۔ اور عید الاضحیٰ کا جو پہلا دن ہے یعنی 10ویں کا دن، صبح صادق کے وقت یہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے تفصیل سے سمجھایا تھا کہ 5 شرطیں جس میں پائی جائیں اس پر قربانی واجب ہے۔ اسلام، مسلمان ہونا، بلوغت، بالغ ہونا، حریت، آزاد ہونا، اقامت یعنی مسافر نہ ہونا، اور مالک نصاب ہونا۔ جس میں یہ شرائط پائی جائیں گی، بے شک قربانی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، قربانی کرنی ہی پڑے گی۔ شریعت نے اس پر یہ واجب کر دیا، اور بے شک اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور جو قربانی ہم کرتے ہیں، یہ پورا سال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا، اپنی نعمتیں عطا فرمائی، یہ اس کے شکرانے کے طور پر ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی یاد ہے، ان کا طریقہ ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 3127 ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، آقا و مولا یہ بتائیے یہ قربانی کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پھر سوال کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟
ہمیں کیا ثواب ملے گا، ہمیں کیا نفع ہے؟ قالا، سرکار نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، جو جانور قربان کرو گے اس کے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے پھر سوال کیا فصوف یا رسول اللہ، جس جانور کے بدن پر اون ہوتی ہے اس کا کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، اس کے بدن پر جو اون ہے اس اون کے ہر بال کے بدلے اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ تو بے شک یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں، بولو یہ قربانی ہم، یہ اس لفظ کو سمجھنا ہے، یہ قربانی ہم کرتے ہیں، یہ جس پر واجب ہے، بغیر قربانی ادا کیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ غریبوں کو پیسے دے دیں، فلاں کو دے دیں، فلاں کو دے دیں، یہ سب سمجھے من سے گڑی ہوئی باتیں ہیں، اور من سے گڑی ہوئی باتوں کے پیچھے اسلام نہیں چلتا، اسلام تو آمنہ کے لال کے پیچھے چلتا ہے۔ جو ہمیں حکم ہے ہمیں وہ کرنا ہے، اور اللہ رسول کا حکم آ جائے تو چوں چراں کی گنجائش باقی، پھر اپنی ذاتی دل میں آنے والی ہمدردیاں، فلاں کا یہ حال ہے، فلاں کا یہ حال ہے، وہ اللہ جانتا ہے کس کا کیا حال ہے، ہمیں جو حکم ہے ہمیں وہی کرنا ہے۔ مگر یہ کیا ہے، ہم قربانی کرتے ہیں، یہ ہے قربانی کرنا، یہ اور بات ہے۔ یہ سال میں صرف میں نے ابھی بتایا 3 دن ہے، کتنے دن ہیں بولو؟ بس، اور ہر ایک پر یہ واجب بھی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پورا سال نہیں ہے، یہ صرف 3 دن ہے، اور دوسری بات کہ ہر ایک پر یہ لازم نہیں ہے، جس میں وہ 5 شرطیں پائی جائیں گی اسی پر یہ قربانی لازم ہے۔ لیکن قربانی دینا، قربانی بولیں کیا؟ قربانی وہ ہے قربانی کرنا، ایک ہے قربانی کرنا اور دوسری کیا ہے؟ قربانی دینا۔ یہ پورا سال ہی لازم ہے، اور اس میں کوئی امیر غریب کا فرق نہیں ہے، یہ قربانی دینا ہر مسلمان پر ہے۔ اور قربانی دینے کا کیا مطلب ہے؟ قربانی دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز بندے کی ضرورت ہے، اسے خود اس چیز کی حاجت ہے، وہ خود اس چیز کا ضرورت مند ہے، اپنی ضرورت کا گلا گھونٹ کر اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ قربانی دینا ہے۔ یہ کیا ہے قربانی؟ اپنا پیٹ کاٹ کر مسلمان بھائی کو لقمہ کھلا دینا، یہ قربانی دینا ہے۔ خود حاجت ہے، خود ضرورت ہے، لیکن اپنے اوپر اپنے مسلمان بھائی کو ترجیح دیتا ہے، خود بھی ضرورت مند ہے، خود بھی اس چیز کی حاجت ہے، لیکن اپنی حاجت کی طرف نظر نہیں کرتا، کہتا ہے میری خیر ہے، میرے مسلمان بھائی کا بھلا ہو جائے۔ یہ ہے قربانی دینا، اس کو ایثار کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں حال بڑا عجیب ہے، ہمارے ہاں یہ تصور ہی ختم ہو چکا ہے، اس کا خیال ہی باقی نہیں رہا۔ ہم کسی کے لیے کیا قربانی دیں، ہم تو دوسرے کا گھر لوٹ کے اپنا گھر بھرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی ضرورت کا گلا گھونٹ کر
دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت کیسے پوری کرے؟ ہم تو خود مسلمان بھائی کا گلا گھونٹ کر اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں دوسرا جائے، وہ مرتا ہے تو مرے، جیتا ہے تو جیے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، میرے گھر کی دال روٹی پوری ہونی چاہیے، میرا کام پورا ہونا چاہیے، دوسرے کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ لوگو، یہ اسلام کی بڑی بہترین خصلت ہے، یہ اسلام کا بہت پیارا وصف ہے جو مسلمانوں کو وہ سکھاتا ہے کہ تجھے خود ضرورت ہے۔ ایک ہے جس چیز کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں پڑی ہوئی ہے، حاجت نہیں ہے، نہیں چاہیے، اپنی اس کے ساتھ کوئی حاجت ہی نہیں ہے، فالتو پڑی ہوئی ہے، یہ دینا اور بات ہے، یہ دینا یہ صدقہ کہلائے گا۔ چلو جی، آپ نے صدقہ نفلی کر دیا، آپ کے پاس ایک چیز فالتو تھی، مسلمان بھائی کو ضرورت تھی، آپ نے دے دیا، یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے، بڑے اجر کا کام ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن فالتو چیز دے دینا اور ہے، اپنا لقمہ دوسرے کو کھلا دینا اور ہے۔ یہ ہے قربانی دینا۔ کیا ہے بولو؟ میں پھر کبھی یہ موقع آیا تو اس پر تفصیل کروں گا، صرف اتنا بتا دیتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے۔ کیا بولو؟ قربانی دی ہے، ہم قربانی کرتے ہیں، ہمارے دل تو قربانی کرنے میں تنگ ہو رہے ہیں۔ میاں منڈی سے جانور خرید کر ذبح کرنا قربانی کرنا ہے، اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دینا یہ قربانی دینا ہے۔ ہمیں سوچو، اگر یہی حکم ہوتا کہ سب نے اپنا ایک ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، کیا حال ہوتا؟ لیکن ہمیں قربانی دینے کا تصور اسلام یہ نہیں دے رہا کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو، ہمیں اسلام یہ تصور دے رہا ہے اپنی ضرورت پر، اپنی حاجت پر چھری چلا اور اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کر دے۔ یہ اسلام ہمیں درس دے رہا ہے، لیکن ہم دوسرے سے چھین کر اپنی جیب بھرنا چاہتے ہیں، ہم دوسرے کے گھر میں اندھیرے ڈال کر اپنے گھر کو روشن کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میری اس بات کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہو تو وہاں دیکھ لیا کریں جہاں پر کوئی چیز بٹ رہی ہوتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں مہنگائی کی وجہ سے آٹے تقسیم کیے گئے، کیا عالم ہوا؟ یعنی حال یہ ہو گیا کہ بندہ یہ نہیں کہتا کہ چل جو میرے نصیب میں ہوگا مجھے ضرور ملے گا، میں تحمل کے ساتھ، وقار کے ساتھ، طریقے کے ساتھ کھڑا رہوں، اور جس کو اللہ نے جو رزق پہنچانا ہے وہ مل جائے گا، اور چل خیر ہے، اگر میرے ہاتھ میں کوئی آٹے کی بوری نہ آئی پرواہ نہیں ہے، میرے مسلمان بھائی کو مل جائے گی۔ نہیں، حال یہ ہے کہ ہم 4 بوریاں، ضرورت ایک کی ہے، اور 4 تھیلے آٹے کے مجھے مل جائے، اس پر دوسروں کو پاؤں کے نیچے روند کر، کچل کر، مار دینے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ میں صبر کروں اور اپنے بھائی کے لیے ایثار کروں۔ چل خیر ہے یار، مجھے نہیں ملا پرواہ نہیں ہے، تیرے بچوں کو رزق مل گیا ہے۔ آپ سوچیں ہمارا کیا حال ہو گیا۔ میں کئی مقامات پر یہ کہہ چکا، اور کبھی بھی معاشرے کی بات ہوتی ہے، مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ معاشرے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو میں کہا کرتا ہوں جس معاشرے کے اندر
پانی کی لگی سبیلوں پر، یہ کئی جگہ جو لوگ آنے جانے والے ہیں، گرمی ہے ان کے لیے پانی رکھ دیتے ہیں، کہیں کوئی سیمنٹ کی ٹنکی بنا دیتے ہیں، سبیلوں پر گلاس کو زنجیر سے باندھنا پڑ جائے، جس معاشرے کے اندر سبیلوں پر لگے گلاس کو زنجیروں سے باندھنا پڑ جائے، اور جس معاشرے کے اندر مسجد میں چپل اٹھا کر چھپانی پڑ جائے، اس معاشرے کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ اس معاشرے کی تنزلی کی اور کیا بات؟ ہم ترقی نہیں کر رہے، بولو ہم ترقی فاروق اعظم کے دور میں تھی، ترقی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تھی۔ اگر عورت سرے راہ اپنا سونا رکھ کے چلی جاتی تھی تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اس سونے کی طرف نظر بھی اٹھا کر دیکھے۔ آج ہم میں سے ہر فرد خود غرض ہو گیا ہے، مفاد پرست ہو گیا ہے، اپنے خول سے باہر نکل کے سوچنے کو تیار ہی نہیں ہے، دوسرے کو لوٹ گھسوٹ کر اس کے اندر سے اپنی خوشی نکالنا چاہتا ہے۔ ہمیں صرف قربانی کرنی نہیں ہے، قربانی دینا بھی سیکھنا ہے۔ ہم تو اوپر چھری پھیر رہے ہوتے ہیں، ہماری نظر اپنی چھری پر ہوتی ہے، کبھی نظر اس گائے کی طرف بھی کر دو، اس بکرے کی طرف بھی کر دو جو اللہ کے لیے اپنی گردن کٹا رہا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے آپ سے سوال کرتا ہو کہ مجھے تو اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے تو نے لٹا دیا ہے، مگر تو ایک لقمہ اپنے دسترخوان کا مسلمان بھائی کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ دور کیا جاتے ہو؟ ابھی کئی جگہوں پر گوشت بٹ رہے ہوں گے، وہاں حالات جا کر دیکھ لو، ایسا لگتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے جو گوشت قربانی کا لے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے یہ بھیڑیے ہیں جو کہ جانوروں پر گوشت پر ٹوٹ پڑے ہیں، اور ایک بھیڑیا دوسرے بھیڑیا کو چیر کر اپنا لقمہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آخر یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمانی؟ ہمارا بس چلے تو حال ہمارا یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے گھروں سے مال چھین کر اپنے گھروں کو بھر لیں۔ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام خود لٹ کر دوسرے کو آباد کر دینے کا نام ہے۔ اسلام خود دکھ سہ کر دوسرے کو سکھ دینے کا نام ہے۔ اسلام خود غم میں ڈوب کر دوسرے کے چہرے پر خوشی بکھیر دینے کا نام ہے۔ کسی مسلمان کے دل میں اگر ہم کوئی خوشی پیدا کرتے ہیں، ہماری وجہ سے کسی مسلمان کا دل خوش ہو جاتا ہے، اس خوشی سے اللہ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ جو مسلمان بھائی کا دل ہم نے خوش کیا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس خوشی سے اللہ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتہ قیامت تک اس خوشی پیدا کرنے والے کے لیے بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ نہیں، ہمارا حال یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے نیچے سے لے کے اوپر تک ہر بندہ بدمعاش بنا ہوا ہے۔ تجھے پتہ نہیں میری حیثیت کیا ہے، تو جانتا نہیں میں کون ہوں، تیری حیثیت کیا ہے تو مجھ سے بات کر سکے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام عاجزی سکھاتا ہے، اسلام انکساری سکھاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے بڑا پر اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، رفع اللہ، اللہ اس کو بلند فرما دیتا ہے۔
اسلام ہمیں قربانی دینے کا تصور دیتا ہے. کیا بولو؟ اور یہ کسی امیر کے لیے خاص نہیں ہے، مالک نصاب غنی کے لیے خاص نہیں ہے، یہ ہر لمحے غریب سے غریب بندہ ہے اس کے لیے بھی ہے، بلکہ غریب کے لیے زیادہ ہے. امیر کے پاس تو اتنا ہوتا ہے وہ اپنا بھی گھر بھر دے گا، دوسرے کا بھی بھر دے گا. غریب کا مسئلہ ہے کہ وہ اپنا لقمہ اٹھا کر دوسرے کو دیتا ہے، اپنی ضرورت کا گلا گھونٹ کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. یہ مسلمان غریب کے لیے زیادہ ہے. کیا اسلام سکھاتا ہے؟ جنگ یرموک کا موقع ہے. اس جنگ یرموک کے موقع پر جب جنگ ختم ہو گئی، زخمیوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، زخمیوں کے پاس پانی لے جایا جا رہا ہے. ساقی پانی پلانے والا ایک زخمی کے پاس پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ بس قریب ہے، ان کی روح کف سے انسری سے پرواز کر جائے گی، یہ اب آخری وقت ہے، شہید ہو جائیں گے. دوڑ کر جاتا ہے، پانی کا پیالہ منہ کے قریب کرتا ہے، چھاگل قریب کرتا ہے، لو 2 گھونٹ پانی پی لو. وہ زخمی اپنے منہ کے قریب پیالے کو دیکھ کر جیسے ہی پانی پینے کے لیے منہ کھولتا ہے، آگے سے کرانے کی آواز آتی ہے، ارے جان کنی کا عالم ہے، شہید ہونے والا ہے، روح کف سے انسری سے پرواز کرنے والی ہے، آخری وقت ہے. آگے سے کرانے کی آواز سنتا ہے تو کہتا ہے نہیں رہنے دو، میرے اس بھائی کو پانی پلا دو، میں نہیں پینا چاہتا، اسے پلا دو. ساقی دوڑ کر اپنا چھاگل اپنا پیالہ وہ لے جاتا ہے دوسرے کے پاس، اس کے منہ کے قریب کرتا ہے، دیکھتا ہے یہ بھی ان قریب شہید ہو جائے گا، روح پرواز کر جائے گی. پیالہ قریب کرتا ہے، وہ جو پانی پینے کے لیے منہ کھولتا ہے، آگے سے کرانے کی آواز آتی ہے، کوئی زخموں سے کرا رہا ہے، یہ منہ ہٹا دیتا ہے، کہتا ہے نہیں رہنے دو، میرے اس بھائی کو پانی پہنچا دو. یہ پیالہ لے کر اب تیسرے کے پاس دوڑتا ہے، وہاں پہنچنے سے پہلے وہ تیسرا شہید ہو جاتا ہے. وہاں پہنچا، اوہو یہ تو شہید ہو گئے، اسے خیال آتا ہے یہ تو شہید ہو گئے ہیں، چلو میں یہ جو دوسرے والا تھا اس تک تو پہنچ جاؤں، اسے چند قطرے پانی کے پلا دوں، آخری وقت ہے. دوڑ کر وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے یہ بھی شہید ہو گیا ہے. اب خیال آتا ہے کہ پہلے والے تک تو پہنچ جاؤں، اسے 2 قطرے پلا دوں. وہاں پہنچتا ہے وہ بھی شہید ہو جاتا ہے. اندازہ لگائے کہ چند قطرے پانی کے میرے بھائی کو مل جائے، اس پر جان دے دی ہے تینوں نے. یہ اسلام ہے، یہ قربانی دینا ہے. بولو یہ کیا؟ قربانی دینا. یہ قربانی دینا ہے. ہم قربانی کرتے تو بڑھ چڑھ کر ہیں، پر اس قربانی سے سیکھتے نہیں ہیں. یہ قربانی دینا ہے کہ خود، اور ہمارا حال یہ ہے، ہم اسلام تو یہ سکھا رہا ہے کہ خود جان دے کر بھی دوسرے کو آباد کر جا، خود جان دے کر بھی خود دوسرے کو خوشی دے جا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسرے کی لاش پر کھڑے ہو کر اپنی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں، ہم دوسرے کی لاش پر کھڑے ہو کر اپنی بلڈنگ استوار کرتے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم تباہ ہیں، آج ہم برباد ہیں. سرکار نے ہمیں فرمایا تھا کہ یہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر اس کے کسی جسم کے حصے کو تکلیف پہنچے تو سارے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے. آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا پڑوسی مر رہا
جاؤ، ہم کہتے ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو موبائل سے فرصت نہیں ہے، ہم اس کے پاس جا کر کیا دیکھیں گے؟ نہیں، اسلام کیا سکھاتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم فارق حق و باطل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی کے گھر کسی نے بکرے کی سری بھجوا دی۔ کیا بھجوا دی؟ بولو بھائی، یہ آج دوسرا دن ہے، یہی عالم چل رہا ہے، اس کے گھر گوشت، اس کے گھر گوشت، سری بھجوا دی۔ کیا بولے؟ سری۔ جب گھر پہنچی، کئی دنوں سے اس گھر میں بھی فاقے، اس نے بجائے یہ کہ اپنے بچوں کو کھلا دے، اس نے کہا اٹھا کر وہ سری کہ پڑوسی کو دے دو، ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ اس کے بچے بھوکے ہوں۔ وہ سری دوسرے گھر چلی جاتی ہے، وہ دوسرے گھر والا اسے پکانے کے بجائے خیال کرتا ہے کیا خبر میرے پڑوسی کے بچے مجھ سے زیادہ بھوکے ہوں، میرے بچوں سے زیادہ تکلیف میں ہوں۔ وہ سری اٹھا کر تیسرے گھر بھیج دیتا ہے۔ تیسرے گھر والا وہ کہتا ہے کیا خبر میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ تکلیف میں ہو، وہ اٹھا کر اس کے گھر بھیج دیتا ہے۔ وہ چوتھے گھر والا پانچویں گھر بھیج دیتا ہے، پانچویں والا چھٹے کے گھر، چھٹے والا ساتویں کے گھر، ساتویں والا آٹھویں کے گھر۔ کہتے ہیں فاروق اعظم کہ وہ سری گھوم گھما کر آخر میں پھر اسی کے گھر پہنچ جاتی ہے جس نے پہلے جو ہے پڑوسی کو دی تھی۔ یہ اسلام ہے، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن کی تربیت میرے مصطفیٰ کریم نے فرمائی ہے۔ اور آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ ہم اگر پڑوسی کے گھر بھیج بھی دیں تو چھچڑے ہی بھیجنے ہیں۔ کیا جی؟ ہاں، جو ہمیں پسند نہیں ہے، جو چیز ہمارے کام کی نہیں ہے، چلو کچرے میں پھینکنے کے بجائے پڑوسی کو دے دیتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، وصف بیان کرتا ہے صحابہ کرام کی شان کیا تھی۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، سورہ حشر 59 نمبر کی سورت ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنی جانوں پر دوسرے مسلمان بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ جو چیز ان کو دینی ہے اس کی شدید ضرورت ان کو خود بھی ہوتی ہے، اپنی ضرورت کے باوجود، اپنی حاجت کے باوجود چیز اپنے مسلمان بھائی کو دے دینا، یہ خیال کر کے کہ شاید اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہو، یہ قربانی دینا ہے، یہ ایثار کرنا ہے۔ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اسلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے۔ یہ نہیں کرتا کہ دوسرے کی جیب بھی لوٹ گھسوٹ کر اپنی جیبوں میں بھر لی جائے اور پھر گھر میں آ کر فخر منائے کہ دیکھو اتنا رش تھا، میں اتنے بورے چھین کے لے آیا آٹے کی۔ حالانکہ تجھے چاہیے تھا کہ یہ ضرورت مندوں کے لیے بٹ رہا ہے، فی الوقت جتنی چیز سے تیری ضرورت پوری ہوتی ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، فی الوقت جتنی چیز سے تیری ضرورت پوری ہوتی ہے، اگر دینے والا خود تجھے اس سے زیادہ دے دے، میں پھر دہراؤں گا اپنی بات کو، جتنی چیز سے تیری ضرورت پوری ہوتی ہے، اگر دینے والا خود تجھے اس سے زیادہ دے دے تو تجھے چاہیے کہ اتنا واپس کر دے اور کہے نہیں میری اتنی ضرورت ہے، یہ جو زیادہ ہے مجھے نہ دے، میرے کسی اور مسلمان بھائی کے کام آ جائے گا۔ یہ ہمیں دین سکھاتا ہے۔ اور ایثار یہ ہے
کہ جب تو کھڑا ہوا دیکھے کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ ضرورت مند ہے، اپنی ملی ہوئی چیز بھی اسے دے دے۔ جا یار، اللہ میرا وارث ہے، تو مجھ سے بھی زیادہ مجھے کمزور نظر آتا ہے، مجھ سے بھی زیادہ ضرورت مند اور پریشان نظر آتا ہے، جا تو لے جا۔ سرکار فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے صرف ایک لقمہ چھوڑ دے۔ کتنے لقمے بولو؟ ایک لقمہ۔ جو اللہ کے لیے صرف ایک لقمہ چھوڑ دے، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، اللہ کے لیے خالص ایک لقمہ چھوڑ دیتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ اس کی بخشش فرما دیتا۔ صرف ایک لقمہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ میرے مولا تو راضی ہو جا۔ تو دیکھیں ہمیں یہ سیکھنا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے، یہ نہیں کہ ایک رسم ہے آپ نے جمعے والے دن آنا ہی ہے، یہاں بیٹھنا ہی ہے، اور میں نے کوئی نہ کوئی تقریر کرنی ہے، آپ نے سننی ہے، اور جب یہاں سے اٹھنا ہے تو یوں اپنا رومال جھاڑنا ہے اور بات بھی جھاڑ کے چلے جانا ہے۔ نہیں، سیکھو، یہ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے۔ یہ نہ دیکھو یار میں ایک کرنے سے کیا ہوتا ہے، یہاں تو بھیڑیوں کا معاشرہ ہے، درندوں کا معاشرہ ہے، میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ نہیں، یاد رکھ تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو نے اپنا حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، تو نے اپنا چہرہ پیارے مصطفیٰ کریم کو دکھانا ہے۔ دوسرا کیا کر رہا ہے اس کا سوال تجھ سے نہیں ہونا، اس کے معاملات تجھ سے نہیں پوچھے جانے، تجھ سے تیرا معاملہ پوچھا جانا ہے۔ تو نے اپنی قبر کو روشن کرنا ہے، تو نے اپنا منہ سرکار کی بارگاہ میں لکھانا ہے۔ اور پھر اگر ہر بندہ ہی یہ سوچ لے، محلے کا ہر فرد یہ سوچے، شہر کا ہر فرد یہ سوچے، تو ایک ایک فرد مل کے ہی تو معاشرہ بنتا ہے۔ ہمیں یہ الٹا سبق سکھا دیا گیا، میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے، لوگوں کا حال یہ ہے۔ بلکہ جو جھوٹ جتنا بول سکتا ہے، خیانت جتنی کر سکتا ہے، بد دیانتی کرنے میں جتنا وہ تیز ہے، چیمپئن ہے، اتنا اسے معاشرے کا جو ہے وہ کاریگر اور ہوشیار فرد سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ پاگل، تو اپنی آخرت لمحے لمحے تباہ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں سیکھنا ہے، اللہ مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ، میں نے پہلے کہا آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بات کو غلط استعمال کر لیتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا جس پر قربانی واجب ہے، قربانی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں چینلز پر نا ان باتوں کو زیادہ وہ لیا، دیکھو یہ انہوں نے بات کی ہے، میں نے یہ بات کی ہے، میں نے یہ بات اس لیے نہیں کی کہ قربانی نہ کرو اور یہ کرو، نہیں، جس پر قربانی واجب ہے، قربانی کیے بغیر کوئی چارہ۔ اس پر میں نے تفصیلاً پچھلے جمعے بھی تقریر کی ہے، اور میرا اسٹوڈیو ریکارڈنگ کا بھی اس پر ایک کلپ 12-13 منٹ کا وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر، فیس بک پر چل رہا ہے۔ قربانی جس نے کرنی ہے وہ تو لازم ہے۔ یوں سمجھو بھلائی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز چھوڑ کے بھلائی کرو، خیر خواہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑ کے خیر خواہی کرو۔ نماز جدا گانا فرض ہے، پڑھنی نماز بھی ہے، کرنی خیر خواہی بھی ہے، کام دونوں کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے معاشرے میں پھر احساس کو دوبارہ پیدا فرما دے، اپنے مسلمان بھائیوں کے دکھ درد کو محسوس کرنا دوبارہ پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔